کہ سارے یہاں چور بیٹھے ہوئے ہیں، بےایمان بیٹھے ہوئے ہیں، بلیک میلر بیٹھے ہوئے ہیں، بلیک میل مار کر ہیں۔ کیونکہ آپ نے مجھے دکان میں پکڑ کے یہ میرا ایک اچھا ایکسپیرینس بھی بری یاد کے ساتھ جوڑ دیا۔ میرے خیال میں وہ اس بات پر سیکھ پا تھے کہ وہ سوال میں نے کرنے کی جسارت کیوں کی۔ حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتی ہوں، میں علیم خان سے تنخواہ نہیں لیتی۔ یہ کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس سوال کے پیچھے کون ہے، پیچھے کون ہے جی ذرا یہ بتا دیں۔ میں روزانہ سوال کروں گی، مجھے کوئی نہ ڈرا سکتا ہے، نہ اونچا اونچا چیخ کے دھمکا سکتا ہے۔ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی پرائم منسٹر کی ہے کہ ان کا وزیر کیا کرتا ہے۔ شٹ اپ اس لیے کہا کہ وہ جو ہے نا رنگی ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ سوال ہم ہر منسٹری پہ جمع، اس سے زیادہ سخت سوال میں نے محسن نقوی پہ جمع کرائے ہیں۔ نہیں وہ تو بڑے غصے سے یوں کہہ رہے تھے کہ میں میری ہائی وے پہ بھی پارک ویو بناؤں گا، میں ادھر بھی پارک ویو بناؤں گا۔ کرنے سے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کی تنخواہ دار ملازم نہیں ہوں۔ ہسٹری میں کسی منسٹر نے ایسا حرکت کی ہو جو اس نے کی۔ لیکن علیم خان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس سوال کے پیچھے کون ہے، اور جب میں آپ کی ذات پہ سوال کروں گا تو آپ جواب نہیں دے سکیں گی۔ لیکن ان کو خود احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے وہ ایک مرد ہیں، ایک عورت سے بات کر رہے ہیں اور ایک سینیٹر سے بات کر رہے ہیں، اور یہ بی بی سی نے بھی اس پہ سٹوری کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ سینیٹر پلوشہ خان موجود ہیں، وہ بتائیں گی کہ اس دن جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں کیا ہوا جی، علیم خان کیوں اتنے غصے میں آ گئے تھے؟ دیکھیے جی، پہلے تو میں ایک اچھی شعلے والے دیکھ رہی تھی سردیوں کی، آپ نے مجھے دکان میں پکڑ کے یہ میرا ایک اچھا ایکسپیرینس بھی بری یاد کے ساتھ جوڑ دیا۔ بہرحال میرے خیال میں آپ کا بھی آنکھوں دیکھا حال تھا، آپ اس سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال تھا جو اسٹینڈنگ کے میں نے ایک سوال تھا جو اپنا سینٹ میں جمع کرایا تھا، اس کا جواب ناٹ ریسیو تھا۔ اب وہ جواب جب ناٹ ریسیو تھا تو پھر میں نے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایجنڈا پہ آ گیا، بہرحال اس کو کوئی ایجنڈا آئٹم بن گیا۔ میرے خیال میں وہ اس بات پر سیکھ پا تھے کہ وہ سوال میں نے کرنے کی جسارت کیوں کی، کیونکہ وہ سوال ایک NHA کی خرچے سے بنی ایک روڈ کے بارے میں تھا جو کہ اتفاقاً ان کی سوسائٹی کے ساتھ سے گزر گئی تھی۔ تو میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، آپ بھی گواہ ہیں کہ یہ ایک رائٹ ہے پارلیمنٹیرین کا کہ وہ سوال کرے، اور منسٹر کا فرض ہے کہ وہ جواب دے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، میں نے سوال کر لیا، آپ نے جواب دے دیا، لیکن بظاہر وہ اتنے سیکھ پا تھے کہ ایک نئی جمہوری تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اس طریقے کا واقعہ ایک منسٹر جو ہے وہ ریئیکٹ کرے، اور ریئیکٹ ایک ایسی چیز پر کرے کہ جو ایک جس کا جواب جو ہے وہ ایک آرام سے بھی دیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ کاؤنٹر سوال کرتی، انہوں نے ایک نقشہ دکھایا، کوئی بھی کاؤنٹر سوال کرتا انہوں نے وہ موقع نہیں آنے دیا، اور اس سے پہلے ہی انہوں نے چیخم دھاڑ کر کے ایسا ماحول پیدا کیا جیسے آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بدمزگی کی وجہ سے میٹنگ جو ہے وہ برخاست ہوئی۔ لیکن آپ پھر دیکھیں اس کے اوپر مزید چیزیں آئیں، دی نیشن کے رپورٹر نے بھی ایک وہ کی خبر جو ہے اپنی ایک سٹوری کی، اور وہ نقشے میں نظر آ رہا تھا۔ میں کوئی جو ہے کوئی بھی سوال کر سکتی ہوں، میں سینٹ میں اسی کام کی تنخواہ لیتی ہوں کہ ایک میں قوانین بناؤں اور دوسرا ہم جو ہے پارلیمنٹری بزنس کریں۔ تو میں جو ہے حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتی ہوں، میں علیم خان سے تنخواہ نہیں لیتی۔ علیم خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس سوال کے پیچھے کون ہے، پیچھے کون ہے جی ذرا یہ بتا دیں، پیچھے والی بات بتا دیں ذرا۔ پیچھے دیکھیں جو بھی ہے، سوال یہ ہے کہ پیچھے اللہ کی ذات ہے، میرے پیچھے میں ہوں، میرے پیچھے اللہ کی ذات ہے، اور اگر انہیں کوئی خوف ہے کہ کوئی ہے تو پھر انہیں جو ہے ایک تو اپنے خوف کا خود کچھ کر لینا چاہیے، لیکن انہیں جواب پہ فوکس کرنا چاہیے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کس کے پیچھے کون ہے، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں لگا رہتا ہے، لیکن سوال ہمارا مدعا ہے۔ اور IMF کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں ان کی منسٹری پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور جس کی وجہ سے جگ ہسائی پورے دنیا میں پاکستان بدنام ہے۔ سوال ہے کہ اس پہ کیا ہوا ہے آج تک۔ میں روزانہ سوال کروں گی، مجھے کوئی نہ ڈرا سکتا ہے، نہ اونچا اونچا چیخ کے دھمکا سکتا ہے، اور نہ میں کسی کی چیخنے چلانے میں آتی ہوں، میں خود خاصی خود کفیل ہوں۔ وہ ایسا ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کابینہ کا، اس کابینہ کا سب کا میں نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ جو اس دن ہوا یہ
ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی پرائم منسٹر کی ہے کہ ان کا وزیر کیا کرتا ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے اور پرائم منسٹر کی سب سے بڑی اچھا، رسپانسبلٹی۔ ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ علیم خان نے اس دن شور اس لیے مچایا اور شٹ اپ اس لیے کہا کہ وہ جو ہے نا رنگی ہاتھوں پکڑے گئے تھے، اور وہ کمیٹی کی میٹنگ اور اس کی خبریں چھپنی تھیں کہ انہوں نے سڑک بنوائی، تو انہوں نے ہنگامہ آرائی آپ سے کر کے، اور وہ ساری کی ساری جو اس کمیٹی کی کارروائی تھی وہ اس کو ختم کر دیا۔ یہ کہاں تک درست دیکھیں، ہے؟ آپ نے دیکھا کہ آپ میرے پیچھے ہی بیٹھے تھے، آپ نے دیکھا کہ میں نے ان کو کہا کہ یہ ایک نارمل پارلیمنٹری پروسیس ہے۔ اگر کوئی بھی سیاسی شخص سے پتہ ہوتا ہے ایک نارمل پارلیمنٹری پروسیس جو اس ہاؤس کے حصہ رہے ہو کہ ایک گھنٹہ ہوتا ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ہی اس لیے ہوتا ہے، مختص ہوتا ہے سوال جواب کا۔ سوال ہم ہر منسٹری پہ اس سے زیادہ سخت سوال میں نے محسن نقوی پہ جمع کرائے ہیں، سی ڈی اے پہ کرائے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کسی منسٹر نے۔ اور ہم لوگ سینٹ میں اٹھ کے سخت باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا کام ہے جواب دینا۔ ان کو یہی نہیں پتا کہ ایک جمہوری روایت ہے یہ، تو لہٰذا وہ واقعی اس کے مقابلے جو وہ شور و غوغا مچا تو وہ تو ایجنڈا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اور جو آپ نے دیکھا ممبرز کہتے ہیں ہمارے مری ایکسپریس وے پہ بھی سوال ہیں، انہوں نے کہا ایک دفعہ مجھے ختم کرنے دیں پھر میں جواب دیتا ہوں۔ وہ ختم کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ نہیں، وہ تو بڑے غصے سے یوں کہہ رہے تھے کہ میں میری ہائی وے پہ بھی پارک ویو بناؤں گا، میں ادھر بھی پارک ویو بناؤں گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں بنانے، نہیں، لیکن وہ سوال تو کرنے سے تو نہیں روکا جا سکتا۔ نہیں سوال کرنے سے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ میں ان کی تنخواہ دار ملازم نہیں ہوں، نہیں، آپ نہ کے میں ان کے روب میں آتی ہوں۔ آپ کے خیال میں یہ کیا وجہ تھی کہ جو علیم خان ہے اتنے جذباتی سوال پہ کیوں ہوئے؟ سوال تو پہلے بھی آپ این ایچ اے پہ کرتی رہی ہیں، سینٹ میں بھی کرتی رہی ہیں۔ دیکھیے جی، جذباتی جو میں نہیں جانتی، شاید کوئی ذہنی دباؤ ہوگا، مجھے علم نہیں ہے وہ جذباتی۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ پہلی دفعہ کسی پارلیمانی ہسٹری میں کسی منسٹر نے ایسا حرکت کی ہے جو اس نے کی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ شاید ہی پارلیمانی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس طریقے کا ریئیکشن جواب پہ آئے۔ مطلب مقصد یہ تھا کہ ایک جو مائنڈ سیٹ ہے فرعونیت کا کہ آپ نے جرأت کیسے کی میرے پہ سوال کرنے کی۔ یہ تو ریاست مدینہ بنانے والوں میں بھی کئی سال رہے ہیں، وہاں تو آپ کو پتہ ہے سوالی خلیفہ پہ ہوتا تھا اور ایک چادر پہ ہو جاتا وہ تھا۔ جو ریاست مدینہ بنانے والے تھے ان کے ساتھ انہوں نے تو ان کو گرفتار کرا دیا تھا، یہ نیب میں بھی رہے ہیں۔ نہیں، میں اصل ریاست مدینہ کی بات کر رہی ہوں کہ جو ریاست مدینہ اصل تھی اس میں خلیفہ وقت پہ چادر کا سوال بھی ہوتا تھا۔ اس میں ایک جو خلیفہ ہیں وہ دوسرے کو بھی کہتے تھے کہ آپ اپنا کاروبار بند کر دیں جب تک کہ آپ خلیفہ ہیں، تو لہٰذا اب اس پہ کیا کہا جائے، لیکن اس سے سوال بند نہیں ہوں گے۔ اور سوال اب خیر میں شاید اتنے سخت سوال نہ کرتی جو اب عوام کر رہی ہے۔ اچھا، یہ سنا ہے کہ اس واقعے کے بعد پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے بھی آپ سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کیا کہا آپ کہ کو؟ میری ساری پارٹی نے میرے سے رابطہ کیا ہے، میری ساری پارٹی میرے پیچھے کھڑی ہے۔ صدر صاحب خواتین کی عزت، اور ہم یہاں اس لیے نہیں آتے کہ ہم کچھ سیٹھوں کی جو ہے دھمکیوں میں آ جائیں۔ ہم یہاں نہ میری کوئی ہزاروں ایکڑ کی جو ہے وہ ہزاروں ایکڑ پہ مبنی ہر شہر میں میری سوسائٹیاں ہیں، میرا ان سے کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں، نہ میں ان کو اتنا جانتی بھی نہیں، میرا ان سے کوئی ذاتی مسئلہ بھی نہیں۔ لیکن دھمکیاں اور اونچا چلا کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دبا لیں گے کسی کو، کم از کم میں نہیں۔ لیکن علیم خان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس سوال کے پیچھے کون ہے، اور جب میں آپ کی ذات پہ سوال کروں گا تو آپ جواب نہیں دے سکیں گی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کر لیں جو بھی سوال، لیکن میں منسٹر نہیں، نہ میرے پہ کوئی ایک پیسہ بھی کرپشن کا کیس، اور نہ کبھی بنا ہے، اور اللہ اس سے بچائے، اور نہ میں نے کبھی کسی کا کوئی پیسہ مارا ہے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ میری ذات پہ تو سوال جو ہے وہ بے شک کریں، لیکن میں سوال ضرور کروں کیونکہ وہ ایک منسٹر ہیں، وہ کمیونیکیشنز مواصلات کی وزارت کے منسٹر ہیں، ساتھ ہی وہ کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ہی اتفاقاً جو ہے بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو ممبروں کو آپ ڈرا نہیں سکتے۔ اس سے یہ اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سینیٹر جو اپر ہاؤس ہے اس کی اس آدمی کے نظر میں اتنی عزت ہے اس کے ممبر کی کہ اس کو اس طریقے کی بات کرتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی جب ان کے پاس جاتا ہوگا فائل لے کے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ اچھا، جب آپ اور یہ وزیر اعظم کی رسپانسبلٹی ہے، کلیکٹیو کابینہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی پہ چلتی ہے۔
اچھا، جب آپ کی اور علیم خان کی تلخ کلامی ہو رہی تھی تو ان کے جو سبارڈینیٹ جتنے افسران این ایچ اے کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے زیر لب مسکرا رہے تھے. اس بات پہ تو نہیں زیادہ وہ علیم خان غصے میں آ گئے کہ ان کے جو ان کے ماتحت افسران ہیں ان کے سامنے ان کی کوئی انسلٹ ہو رہی ہے یا بےزتی ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ تو مجھے علم نہیں، میں تو خود ان کو رسپونڈ کری تھی اور مجھے خود ظاہر ہے غصہ تھا، لیکن مسکرا رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے، میں نے نہیں دیکھا انہیں مسکراتے ہوئے، لیکن ان کو خود احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے وہ ایک مرد ہیں، ایک عورت سے بات کر رہے ہیں اور ایک سینیٹر سے بات کر رہے ہیں. تو میں تو ان لوگوں پہ مجھے ترس آتا ہے جو ان کے کسی جو ان کی سوسائٹیوں کے ہوں گے، جن کے پاس فائلیں ہوں گی، وہ جب جاتے ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا. اچھا، اس واقعہ کے بعد کیا آپ این ایچ اے کے بارے میں اور کوئی سوال جمع کرائیں گے یا بس اب سیز فائر ہو جائے گا، کوئی سوال نہیں جمع کرایا جائے گا؟ کیوں میں سیز فائر ہو جائے گا؟ سیز فائر کی بات نہیں ہے، میں نے ان کو کوئی فائر نہیں کھولا، میں ہر محکمے پہ سوال جمع کراؤں گا. میں اس پوری حکومت میں جتنی منسٹریز ہیں ان پہ سوال جمع کراؤں گا، یہ میرا رائٹ ہے، جس میں این ایچ اے بھی شامل ہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ کسی پہ سوال نہ کریں؟ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ابھی ایپسٹین فائلز پر ایف بی آئی کے ڈائریکٹر سے زیادہ تو یہ پاورفل نہیں ہے نا، امریکہ کے صدر سے تو زیادہ پاورفل نہیں ہے. کمیٹیوں کی طاقت دیکھی ہے آپ نے کہ کس طریقے سے وہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کو وہ پش کر رہے ہیں، پراڈ کر رہے ہیں، اس سے سوالات کر رہے ہیں، اس کو اکاؤنٹیبل بنا رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں جمہوری روایات کیا ہیں. ٹھیک ہے ہم ایک کمزور جمہوریت ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہمیں جو ہے کیمروں کے سامنے آپ ہمیں دبائیں گے کہ ہم کام نہ کریں؟ میں تو کروں گی. کیا آپ کے خیال میں علیم خان جو ہے وہ این ایچ اے میں کرپشن ختم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے شاید وہ غصہ کر رہے تھے؟ دیکھیے وہ کس لیے غصہ کر رہے تھے مجھے علم نہیں، اور یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں، لیکن وہ ناجائز غصہ تھا ان کا. وہ میں اپنی ایک حق کا استعمال کر رہی تھی، اور اس دن تو آپ نے دیکھا میں نے سوال ابھی کیا ہی نہیں تھا، سوال کرنے کا موقع ہی نہیں آیا تھا، تو انہوں نے خود ہی اس جسارت پر کہ میرے خلاف سینٹ میں کیوں سوال آیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں سب چور اور بے ایمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے سینیٹرز کو، جس کے بعد سب واک آؤٹ کر گئی. اور یہ بی بی سی نے بھی اس پہ سٹوری کی. یہ سٹوری جو ہے یہ آپ نے دیکھا اس کی اب تو ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو ایمانداری کا سرٹیفکیٹ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں. اچھا، یہ جو انہوں نے کہا کہ سارے یہاں چور بیٹھے ہوئے ہیں، بے ایمان بیٹھے ہوئے ہیں، بلیک میلر بیٹھے ہوئے ہیں، بلیک میل مار کریں، اس سے کیا کسی ممبر کا استحقاق مجروح نہیں ہوا؟ کوئی تمام استحقاق کی تاریخ جمع کرائیں گی آپ؟ دیکھیے میں جو میری پارٹی مجھے کہے گی میں کروں گی، اور میں خود بھی کروں گی. میں جو ہے جو کرنا چاہوں میں کروں گی، لیکن میری اس سے کوئی ذات کی لڑائی نہیں. میں ان کو اتنا ہارڈلی نو ہوں، میں ان کو اس سے پہلے اتنا کبھی جانتی نہیں تھی. ایک دو دفعہ سلام دعا ہوئی ہو، نہ ہمارا کبھی ان کی منسٹری کے قریب سے بھی گزر ہوا ہے. تو استحقاق تو تمام ممبران کا مجبور ہے، بلکہ ادھر انہوں نے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کے ممبران کو بھی کوٹ کیا. تو ان کو یہ بیسک ہر منسٹر کو اس کابینہ کے یہ بیسک کچھ کو تو ہے ادراک، لیکن انہیں ہونا چاہیے کہ یہ عارضی سی طاقت ہے. یہ عہدے بھی اس سے پہلے بھی ایک ہوتا تھا بیریا ٹاؤن والے بھاگے ہوئے ہیں جو آج کل، اس سے وہ بھی کافی طاقتور تھے. تو طاقت ایک عارضی چیز ہے. اچھا، اس واقعے کے بعد عوام کا کیا رسپونڈ آیا آپ کے ساتھ؟ تو لوگوں نے کیا رابطے کہیں، کیا وہ آپ میسج دیں، بہتر اور بتا سوشل سکتے میڈیا ہیں، پر کیا ہوا ہے؟ وہ سوشل میڈیا آپ میرے سے زیادہ مانیٹر کرتے ہیں، وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہ جو ایک طاقت اور اس کی آپ کو جو طاقت اور ایک دولت کا جو ایک آپ کو اس کا ایک ہوتا ہے نا، ایک نشہ ہوتا ہے، وہ انسان کو جو ہے نا وہ کسی اچھی طرف نہیں لے کے جاتا. انسان پھل اسی درخت کو لگتا ہے جو جھکتا ہے. تو اگر اس طرح کے جو تنے ہوئے درخت ہوتے ہیں اکثر آندھیوں میں گر جاتے ہیں. ناظرین، آپ نے پلوشہ خان کی گفتگو سنی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.